سٹارٹ تو ظاہر احتیاط سے نہیں کریں گے نا، وہ ایک جیسے زور احتیاطی انفی پڑھتے ہیں نا، تو وہ کہیں گے پہلا دن احتیاطی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عید کر لیتے ہیں. تو یہاں جب چوتھا دن ہو تو ان کو اس وقت چوتھے دن بتایا کریں گے سعودیہ میں تو آج 5واں دن چل رہا ہے تو آج قربانی نہیں ہو سکتی، تو آپ نے کرنی ہے ادھر جا کے کریں. وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جی ہاں، یہ تکبیرات ہمیں ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد فوراً سے سٹارٹ کر لینی چاہیے، یا عید کے دن یا عید کے ایک دن سے پہلے کر لینی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس تکبیرات کے علاوہ اور کون کون سی تسبیحات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ذی الحج کے حوالے سے اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوگی. بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. علی بھی اگلا سوال ہے، ذوالحجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے؟ حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس مہینے کا، لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی. سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ. ان 4 مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ دے. اس لیے آپ دیکھیں جنگ صفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا، اس کا حرمت والا مہینہ، تو جنگ روک دی گئی تھی. تو حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ، اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت ہے. باقی بڑی عید ہے ہماری 10 ذوالحجہ کو، اسی طریقے سے حج کی ساری ایکٹیویٹیز ذوالحجہ کے مہینے میں، تو یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہیں. ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ کیٹاگوریکلی ہے، یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی. بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، یہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 برکت والی راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک. تو بخاری کو اس حدیث میں آیا کہ پورے سال میں نیک اعمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے 10 دنوں کے اندر ہے، کوئی بھی نیک عمل. تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ 10 دن کا عمل بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے اس 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر، اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے، یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دین ذوالحجہ کے مہینے میں، تو وہ شخص ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کو کے سے بڑھ سکتا ہے، باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں بڑھ سکتا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے، اور آگے الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر بلند کرو. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو. اور یہ چاروں وظائف آپ کو پتہ ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے. سب سے بہترین وظیفہ، آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے کئی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان 4 کلمات کے حوالے سے ہیں. تو اس میں بھی اسپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے. سورۃ البقرہ میں حج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو. سورۃ البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو. تو وہ تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے. کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا
सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला, कोई पढ़ता था अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इस तरह के कई एक कलिमात जिनमें अल्लाह की तकबीर बुलंद की गई है, जो मासूरा चीज़ें किताब व सुन्नत से साबित हैं, आप वो तमाम अल्फाज इस्तेमाल करें। तो ये तकबीरात, और फिर आप ये देखें ये तकबीरात आप इमाम बुखारी ने तो बाकायदा सही बुखारी में इसी हदीस जो मैंने बयान की कि ज़ुल्हिज्जा के फजीलत, इसकी हेडिंग के अंदर उन्होंने लिया है कि जो इब्न उमर और अबू हुरैरा थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो इन 10 दिनों के अंदर बाज़ार में जाके तकबीरात को बुलंद किया करते थे, क्योंकि ये तकबीरात बुलंद करने के। बल्कि इमाम बुखारी उसी फिर चैप्टर में की हेडिंग में लेके आए कि इमाम मोहम्मद बाकिर जो थे, इमाम जाफ़र के वालिद और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते, उनके बारे में कि वो आम नमाजों में फ़र्ज़ नमाज के अलावा भी जो नवाफिल अदा करते थे ना, जिन्हें हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, उसके बाद भी तकबीरात बुलंद किया करते थे। एक तो वो है ना जो सुनन कुबरा अल बैहक़ी के अंदर, अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, बाकी किताबों में मौला अली अलैहिस्सलाम का आपको मिलेगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर से लेके यानी हज वाले दिन की और 13 की मगरिब से पहले तक यानी असर की नमाज तक, हर नमाज के बाद बुलंद आवाज से ये तकबीरात पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, जो अहले सुन्नत अहले तशय्युअ के यहाँ कॉमन है। और अल्फाज से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तकबीरात खासा हैं, फ़र्ज़ के बाद भी हैं, नवाफिल के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो आम सुन्नत अज़कार है ना, जिस तरह सलाम फेरते ही हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, वो आपने अपनी जगह पढ़ना है। उसमें भी आप देख लें तकबीर पहले ही बुलंद हो रही है, उसमें भी तकबीर आ रही है अल्लाहु अकबर। तो तकबीर के जितने भी अल्फाज हैं ना, वो सब के सब यानी इसका खासा है इन दिनों में, जो इनको इसमें जो कुरान हकीम में सूरत अल-बकरा में अय्याम मादूदात कहा गया है, यानी गिनती के इंपॉर्टेंट दिन, और उनमें भी स्पेसिफिकली अयाम तशरीक हैं, अयामुन नहर हैं और हज का दिन, यानी 9 ज़ुल्हिज्जा हज का दिन, 10 ज़ुल्हिज्जा ईद का दिन जो यौमुन नहर भी है, फिर 11 और 12 भी, और 11, 12, 13 जो है इन्हें अयाम तशरीक भी कहते हैं। तशरीक होता था कि वो पुराने ज़माने में तो आपको पता है फ्रिज और बर्फ़ नहीं होती थी, तो गर्म इलाकों में धूप में गोश्त को खुश किया जाता था ताकि वो बाद में इस्तेमाल किया जाए, तो वो उस खुश करने को कहा जाता था तशरीक। जो आज भी आप देखें जिन लोगों को ये पता है तो वो करते हैं, वो कई महीने तक गोश्त इस्तेमाल करते हैं, उसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ता। जिस तरह के अचार अगर आप पानी रिमूव करके ऑयल में डाल दें तो उसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ता, तो ये धूप में खुश किया गया गोश्त, इस अमल को तशरीक कहा जाता है, इसलिए वो अयाम तशरीक कहलाते हैं कि उसमें गोश्त को वो धूप में खुश किया करते थे। तो अयाम तशरीक के अंदर आपने ये तकबीरात को बुलंद करना है, ईद वाले दिन भी करना है। 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर के बाद से शुरू हो जाता है, और इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात आपकी जमात से नमाज रह गई है और आप वैसे पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपने करना है। तो ये एक मशरू है चीज़, और उसके अलावा भी आप इन दिनों में बुलंद आवाज़ से बाज़ार में भी बुलंद कर सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये सब के सब तस्बीहात हैं, ये सब के सब तस्बीहात आप इन दिनों में करें। और इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो यौम अरफा का रोज़ा भी है। वो ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख को आपने रखना है, वो भी इसकी इबादत के अंदर शामिल है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि यौम अरफा का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। 1 साल गुजरा हुआ, एक आंदा, यानी ये गुनाह सगीरा हैं, कबीरा तो सिर्फ तौबा से माफ़ होता है। तो वो भी इसकी इबादत है कि एक इबादत इसके अंदर आती है, और वो आपने अपने इलाके के मुताबिक देख के चलना है, यानी जहाँ पे आपकी 9 ज़ुल्हिज्जा बन रही है आप उस एतबार से लेके चलें। तो ये कई एक इबादत हैं, यानी ज़ुल्हिज्जा का महीना हुर्मत वाला महीना भी है। आप बुखारी मुस्लिम की वो हदीस भी देखें ना, नबी इस्लाम ने जो यौमुन नहर का खुतबा दिया था मिना के मैदान में, तो आपने क्या फरमाया था? सबसे पहले पूछा आज कौन सा दिन है, सहाबा खामोश हो गए। आपने पूछा ये कौन सा महीना है, सहाबा खामोश हो गए, और सहाबा कहते हैं हमें पता था लेकिन हम खामोश इसलिए हुए कि हो सकता है नबी इस्लाम इसका नाम तब्दील कर दें। और कहा कि ये कौन सा शहर है, तो सहाबा खामोश रहे। तो आपने फरमाया कि क्या ये ज़ुल्हिज्जा का हुर्मत वाला महीना नहीं है? क्या ये आज का दिन यौमुन नहर का दिन नहीं है? और ये शहर मक्का नहीं है हुर्मत वाला शहर? जिस तरीके से आज का ये महीना, ये दिन और
یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کیا۔ آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور بس اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی لیے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے لی۔ احادیث کی آپ جتنے بھی آپ ائمہ دیکھیں آلموسٹ سارے عجمی ہیں، اور عجمی بھی کہاں کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ امام بخاری رشیا سے گئے ہیں، امام ترمذی، امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے ہیں، امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی۔ اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں احادیث، لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی، اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر احادیث کے اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ مسلم۔ تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان 2 بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کا سارا نالج احادیث کا اللہ نے ان کے ذریعے جمع کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہو گئی؟ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی اگلا سوال ہے 9 ذی الحجہ یعنی یوم العرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کی تاریخ کو فالو کریں گے؟ دیکھیں کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا، اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں، آپ نے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی رکھنا ہے۔ فضیلت تو میں نے بتا دی مسلم شریف میں کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اب ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھا، بیچ میں ایک نماز بھی چھوڑ دی تو کبیرہ گناہ اس نے کر لیا نا۔ تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے، صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے بھی، نیک اعمال کی وجہ سے، جو قرآن پاک میں ہے نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ کون سے گناہ؟ جو چھوٹے موٹے انسان سے لا علمی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آلموسٹ جتنے گناہ ہیں وہ کبیرہ ہی ہیں جن سے توبہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم سے کم از کم میں نے 20 گناہ، اور قرآن پاک میں بھی سمجھ لیں 8-10 گناہ تو آئے ہوئے ہیں۔ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، قتل نہ حق، زنا، یہ تو قرآن میں آیا ہے، شراب نوشی، جوا، جادو، یہ وہ سارے بڑے بڑے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، آلموسٹ جتنے گناہ آپ کو نام آپ لے سکتے ہیں وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ان سے آپ نے اگر بخشش کروانی ہے توبہ اور اپنی اصلاح کرنے سے، صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلتا، اس کی توبہ کا طریقہ ہی اپنی اصلاح ہے۔ تو یہ صغیرہ گناہوں کے اگینسٹ ہے۔ وہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں جی گزشتہ اور آئندہ کے لیے ایک کہ جی آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، وہ آپ جن گناہوں کی معافی سمجھ رہے ہیں نا وہ تو اس سے ہونے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی نماز پڑھنے سے آئندہ کے گناہ تو معاف ہوں گے ایک فضیلت کے طور پہ۔ اس لیے بعض محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بامحاورہ بھی بات ہو سکتی ہے، تعویل اس کی بھی کی جا سکتی ہے۔ رہا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے تو یہ تو ان 15-20 سالوں کی ایک زیادہ مصیبت ہے۔ ادروائز اگر آپ 8 سے 40-50 سال پہلے جائیں، جب یہ سیٹلائٹ ٹی ویز کا سلسلہ ہمارے علاقوں میں یہاں شروع نہیں ہوا تھا، ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آتا تھا، تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آج سعودیہ میں یوم عرفہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر پہلے آلموسٹ 1400 سال کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے مطابق یوم عرفہ کو لے کے چل رہے ہیں، تو اب بھی وہی آپ شریعت بدل تو نہیں جانی ہے۔ اس میں زیادہ رسک ہے کہ کوئی کہ جی میں سعودیہ کے مطابق رکھوں گا کیونکہ اس وقت ہے، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حاجیوں کے اوپر تو یوم عرفہ کا روزہ ویسے ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام حج کے دوران صحابہ نے آپ کو پیالہ مشروب کا پیش کیا، یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے روزہ تو نہیں رکھا، تو آپ نے پی لیا تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ غیر حاجی کے لیے روزہ ہے، حاجی کے لیے نہیں ہے۔ ایون یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جب تک نہیں تھی تو مکے کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ آئیڈیا تھا، مدینے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا
کہ مکے کا کب بن رہا ہے یہ سلسلہ یوم عرفہ کا, اگر ان میں آپس میں ڈفرنس آ جاتا ہے. آج چونکہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے اس لیے یہ فتنے بھی زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں جی سعودیہ کو دیکھیں گے, سعودیہ کو دیکھیں گے, سعودیہ کو کوئی دیکھیں گے. 10 محرم بھی یہاں کی ہوگی, رمضان بھی یہاں کا ہوگا, عیدیں بھی یہاں کی ہوگی, سعودیہ کو نہیں آپ نے دیکھنا. آپ نے اپنے علاقے کے مطابق یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. وہ کہتے نہیں لفظ تو آیا ہے یوم عرفہ تو اس کا نام یوم عرفہ ہے نا, جیسے 10 محرم کا نام عاشورہ ہے. ویسے تو ہر مہینے میں عاشورہ موجود ہوتی ہے, عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو, لیکن جب سمپلی عاشورہ بولا جاتا ہے اس سے مراد محرم کی 10 تاریخ ہے, تو یوم عرفہ ہی اسے بولا جائے گا. تو اس لیے آپ نے اپنے علاقے کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے. اور باقی اس میں علم الکلام اور پھکی والا جواب یہ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے تک تو آپ کی شریعت ہی پھر یہ والی لاگو نہیں تھی جو آج آپ نے امت کے اوپر لاگو کر دی ہے. تو پہلے 1300 سال کے مسلمان جس شریعت کو فالو کر رہے تھے, ہم آج بھی اسی شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں فالو کرنے کے اعتبار سے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جس وقت دن ہوتا ہے تو سعودی عرب میں رات ہوتی ہے. سعودی عرب میں جب یوم عرفہ آنا ہے تو امریکہ میں تو اس وقت رات ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ وہاں پہ داخل ہو رہا ہوگا تو داخل تو دن پھر یہاں سے داخل ہونا شروع ہوتا ہے نا. زمین تو آپ کو پتا ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے, اس لیے مشرق میں پہلے سورج نکلتا ہے. پہلے سورج نکلے گا مشرق میں, آپ جائیں گے آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو پہلے سورج طلوع ہو رہا ہے ہم سے, پھر اس طرح کرتے 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 جب ہمارا طلوع ہوتا ہے تو ہمارے سے 2 گھنٹے بعد سعودیہ کا ہوتا ہے. تو دن تو وہی ٹریول کر رہا ہے نا اس اعتبار سے. تو اگر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو دن پہلے, لیکن وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار چونکہ علیحدہ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی میرا رؤیت ہلال کے اوپر اور چاند دیکھنے کے مسئلے کے اوپر, مون سائٹنگ کے اوپر ویڈیو کلپ ریکارڈڈ ہے. مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق رکھیں گے. اور کل کو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہاں دیکھنا ہے تو پھر آپ میں سے کوئی ایک اور بندہ اٹھے گا, وہ کہے گا جی یہ جو آپ پھر عید کر رہے ہیں پھر وہ بھی سعودیہ کے مطابق کریں, کیونکہ اصل تو وہ جو ہے وہ حج کی رسم باقی رکھی گئی ہے, تو حج تو وہاں پہ ہو رہا ہے, یہ پھر اگلی پھکی ہے. اسی طریقے سے وہ جو مولا علی علیہ السلام کا میں نے بتایا سنن کبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے فجر سے لے کے 13 کی عصر تک تکبیرات پڑھتے تھے, تو آپ پھر کہیں گے جی وہاں تو تکبیرات شروع ہو چکی ہوئی ہیں, تو وہ تو پھر آپ کو 8 کو شروع کرنی پڑیں گی یہاں اور 1 دن پہلے ختم کرنی پڑیں گی. ایک فائدہ ہو جائے گا کہ جنہوں نے سیاپا ڈالا ہے نا وہ آج کی ان کو قربانی جو ہے وہ 3 دن پہ آ جائے گی, کیونکہ اتنے جو چوتھا ہونا ہے نا اتنے تیسرا ہونا ہے. تو چلو قربانی اگر اس میں 3 دن آنی ہے تو سٹارٹ تو ظاہر احتیاط سے نہیں کریں گے نا. وہ ایک جیسے زور احتیاطی انفی پڑھتے ہیں نا, تو وہ کہیں گے پہلا دن احتیاطی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عید کر لیتے ہیں. تو یہاں جب چوتھا دن ہو تو ان کو اس وقت چوتھے دن بتایا کریں گے سعودیہ میں تو آج 5واں دن چل رہا ہے تو آج قربانی نہیں ہو سکتی, تو آپ نے کرنی ہے ادھر جا کے کریں. وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ. تو جی ہاں, بہت ہی پیاری آج کی ویڈیو تھی, بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی. سب سے بڑی بات اس میں یہ کلیئر ہوئی ہے کہ اگر ہم 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے. صرف اور صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو توبہ کی ضرورت ہے. تو بہت ہی پیاری ویڈیو تھی, بہت ساری باتوں میں انفارمیشن ملی, اور علی بھائی کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہوتی ہے, اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ ان کی ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو ان کی ویڈیو کیسی لگتی ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان تھا, بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا قرآن اور حدیث سے انجینئر علی مرزا صاحب نے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ سکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.